بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اس صورت کے متعلق میں نے یہ بات کہی تھی کہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکہ کے فتح ہونے سے پہلے، یہ سورہ نصر جو کل ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، تو یہ سورہ نصر جو ہے یہ مکہ کے فتح ہونے سے کچھ پہلے نازل ہوئی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جمہور علماء کرام۔ جمہور کا مطلب بہت سارے علماء کرام، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے نازل ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ تو جب ہم ترجمہ کریں گے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے، تو پھر ترجمہ کیا بنے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے، یہ اس وقت ترجمہ ہوگا جب ہم اس کو جمہور علماء کے مطابق لے کے جائیں گے کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا۔ لیکن بعض علماء جو کہتے ہیں مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، تو آپ بہت سی تفسیریں دیکھیں گے، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوگ در جوگ داخل دین میں ہو گئے، یہ مطلب پھر کام ہو گیا، اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد صورت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ اصل میں زیادہ تر تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ بس ہم نے اس لفظ کو اور تھوڑی بہت تفسیر، اب تفسیروں کے مطابق ایک آیت کے متعلق تو علماء نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، اگر اس کی گہرائی میں بنا جائے تو پھر تو ہم نے گہرائی میں نہیں جانا، بس صرف اس آیت کو سمجھنا ہے، اس کے متعلق جو تفسیر ہے وہ سمجھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے آج سورہ لہب ہے۔ یہ سورہ لہب جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ سورہ لہب یہ مکی صورت ہے اور اس کے 5 آیات ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے سورہ لہب کا۔ اس سورہ لہب کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں، تو اس کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر اس کے متعلق جو تھوڑی بہت تفصیل ہے وہ بیان ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی طرف دیکھیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ تبت، تبت کا مطلب ٹوٹ گئے، تبت کا مطلب ٹوٹ گئے۔ یدا، یدا یہ ید کی جمع ہے۔ یدا، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، یدا کا مطلب دونوں ہاتھ، تو یدا دونوں ہاتھ، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ واو کا مطلب اور، تب کا مطلب برباد ہو گیا، تب کا مطلب برباد ہو گیا۔ تو تبت یدا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا یا برباد ہو گیا، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ما کا مطلب نہیں، ما کے بہت سے مطلب آتے ہیں۔ ما کبھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جو پیچھے ہم نے صورتیں پڑھی ہیں اس میں ما آیا ہے وہ الذی کے معنی میں تھا۔ تو یہاں پر ما کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، یہاں پر ما کا جو مطلب ہے نہیں، ما کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ما نہیں، اغنا غنی کیا، اغنا کا مطلب غنی کیا، ما اغنا نہیں غنی کیا، عن کا مطلب کیا تھا؟ عن کا مطلب سے، عن کا مطلب کیا تھا؟ سے، اور ہو اس، تو ما اغنا عنہ نہیں غنی کیا اس سے، مال، مال ہو میں پہلے لفظ کیا؟ مال، پھر آگے ہو الگ ہے، مال نے، ہو اس کو، اس کے، مال کا ترجمہ ہو گیا مال نے، ہو اس کے، اور آگے واو ہے، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب جو، اب یہاں پر ما کا مطلب اور آ رہا ہے، تو وما اور جو، کسبا اس نے کمایا، کسبا اس نے کمایا، تو ما اغنا نہیں
غنی کیا اس کو بامحاورہ ترجمہ نہیں فائدہ پہنچایا، عنہ اس کو، کس کو؟ ابو لہب کو، مال ہو اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ پھر سن لے، ما اغنا نہیں غنی کیا اس کو، مال ہو اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں کام آیا ابو لہب کو اس کا مال اور وہ بھی جو اس نے کمایا، اور نہیں فائدہ دیا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا اور جو اس نے کمایا۔ مطلب کمانا اور مال یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ مال یعنی اس کے پاس جو اپنا اصلی مال تھا، اور کمانا جو پروفٹ اس کو ملا ہے، اپنے مال کو لگایا اور اس سے جو پروفٹ ملا ہے اس کو۔ تو نہیں فائدہ دیا ابو لہب کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ اور کسبہ کا ایک مطلب اولاد بھی دیا جاتا ہے، تو مطلب پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ ابو لہب کو اس کے مال نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا اور ان کے اولاد نے بھی ابو لہب کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ آگے سیصلا، سین کا مطلب ان قریب، سین اور سوفا یہ دو لفظ ہیں، یہ ان قریب کے معنی میں آتے ہیں۔ سین کا مطلب ان قریب، یصلا داخل ہوگا، یصلا کا مطلب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ان قریب داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات لہب، ذات کا مطلب والی، ذات کا مطلب والی، لہب، لہب شعلے مارنے والی، شعلے والی۔ تو ذات لہب کا دونوں کا مطلب کیا بنے گا؟ ذات کا مطلب والی اور لہب کا مطلب شعلے، تو شعلے والی۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ سیصلا نارن، ان قریب داخل کیا جائے گا، نارن اسے آگ میں، ذات لہب جو شعلے والی آگ میں اسے داخل کیا جائے گا۔ ان قریب ابو لہب کو شعلے والی آگ میں، جو یعنی وہ آگ جو بھڑکتی ہو اور شعلہ مارتی ہو، اس آگ میں ان قریب ابو لہب کو داخل کیا جائے گا، داخل ہوگا۔ وامرأتہ، واو کا مطلب اور، امرأہ کا مطلب عورت، امرأہ کا مطلب عورت، ہو اس کی، وامرأتہ اس کی بیوی، واو کا مطلب اور، امرأہ کا مطلب بیوی اور ہو کا مطلب اس کی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، حمالۃ اٹھانے والی، حمالۃ اٹھانے والی، الحطب خشک لکڑیوں کو، خشک لکڑیاں۔ تو وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب جو خشک لکڑیاں اٹھاتی تھی۔ آگے آپ کو جب میں تفسیر بیان کروں گا اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی کا مطلب میں، فی کا مطلب میں، جید، جید کہتے ہیں گلے کو، جید کہتے ہیں گلے کو، ہاں اس ابو لہب کی بیوی، تو فی جیدہا اس کے گلے میں، حبل رسی ہوگی، من کا مطلب سے، مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی، مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی، یعنی بٹی ہوئی رسی۔ تو فی جیدہا اس کے گلے میں، حبل رسی ہوگی، من مسد بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ تو یہ اس قرآن مجید کی سورہ لہب کا ترجمہ ہوا۔ تو اس کا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھاتی تھی، لکڑیاں اٹھاتے ہوئے اپنے، فی جیدہا حبل من مسد اپنے گلے میں مونج کی رسی ڈالی ہوئی پھرتی تھی، اس طرح ترجمہ اس کا ہوگا۔ جو لکڑیاں اٹھا کر اپنے گلے میں مونج کی رسی ڈال کر، بٹی ہوئی رسی، مونج کی بٹی ہوئی رسی ڈال کر پھرتی تھی، وہ
ابو لہب کی وہ بیوی جو لکڑیاں اٹھا کر اور اپنے گلے میں موج کی رسی ڈال کر پھرتی تھی. آگے بیوی بیان کی ہے نا، اور آپ بیوی کیا کرتی تھی وہ بھی بتا دیے. ٹھیک ہے، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ابو لہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. ابو لہب کا نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا. عبد العزیٰ بن عبد المطلب یہ اس کا نام تھا. ابو لہب اس کی کنیت تھی. ابو لہب اس کی کنیت تھی، مشہور تھا اس نام سے. اپنا نام اس کا عبد العزیٰ تھا. لہب کہتے ہیں یہ بہت سرخ تھا، تو چنگاری کی طرح سرخ. تو اس کی جو یہ گالیں تھیں یہ بہت خوبصورت تھا. تو اس ابو لہب کے نام سے یہ مشہور ہوا. ابو کا مطلب والا، ہر جگہ ابو کا مطلب والد نہیں ہوتا. تو ابو لہب کے نام سے یہ مشہور ہوا. یہ اس کی گالیں انتہائی سرخ ہوتی تھی، تو جس طرح آگ کا شعلہ ہوتا ہے اس طرح سرخ ہوتی تھی اس کی گالیں ابو لہب کی. تو یہ پھر اس نام سے یہ مشہور ہوا ابو لہب. اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا، اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا. اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس وقت سے یہ آپ کا دشمن بنا، اور اس نے آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی. اس چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے اسلام کی دعوت دی اور اپنے خاندان کو جمع کیا، صفا کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے تمام خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، تو یہ ابو لہب بھی وہاں پر موجود تھا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس نے یہ جملہ کہا، تبا لکا الہٰذا جمعتنا، تیرے لیے بربادی ہو، تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے. ابو لہب نے یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ کے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ سورت نازل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ بربادی نہ ہو، بلکہ ابو لہب برباد ہو جائے. ٹھیک ہے، اس موقع پر یہ جب اس نے جملے کہے تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی. اور پھر ابو لہب جب بدر کا مارکہ ہوا، غزوہ بدر ہوئی، اس غزوہ بدر کے 7 دنوں بعد یہ بدر میں بھی نہیں گیا، یہ اتنا بزدل تھا. سب سے بدترین جو کافر تھا وہ ابو جہل نہیں تھا، سب سے بدترین کافر یہ ابو لہب تھا. ابو جہل میں پھر بھی وہ اگرچہ کفر کے نہیں لڑتا تھا، لیکن وہ کفر کے لیے غیرت اس کے اندر تھی. لیکن یہ کافر بھی تھا اور ڈرپوک بھی تھا. یہ جنگ بدر میں بھی نہیں گیا. تو جنگ بدر کے 7ویں دن بعد اس کو طاعون جیسی بیماری لگی، اور اس بیماری کی وجہ سے کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کہ وہ بیماری ہمیں لگ جائے گی. اور پھر یہ اسی بیماری میں مرا اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگی. اور پھر لوگوں نے لکڑی کے سہارے سے اس کو گڑھے میں ڈالا اور دفن کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ یہ بیماری ہمیں نہ، بدبو اتنی آ رہی تھی جسم سے. تو یہ سورت ابو لہب نے جب یہ جملے کہے تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اب سورت کو سن لیں پھر. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، و تب، اور وہ برباد ہو گیا. پہلا ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ بددعا کی صورت میں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی تھی نا، تو اللہ بددعا دے رہے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے. یعنی اس جملے میں اور زیادہ کہ ابو اللہ رب العزت بددعا دے رہے ہیں اس کو کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ، اس کو اس کے مال نے کوئی نفع نہیں پہنچایا.
وما کسب اور اس کی اولاد نے بھی اسے کوئی نفع نہیں پہنچایا اس کو میرے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ نہ اس کے مال بچا سکتا ہے، نہ اس کی اولاد بچا سکتی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اسے داخل کیا جائے گا بھڑکتی شعلہ مارتی ہوئی آگ میں، شعلے والی آگ میں اسے داخل کیا جائے گا، داخل ہوگا وہ شعلے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، کیونکہ یہ ابو لہب کی بیوی ابو لہب کے ساتھ یہ دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے تھے، یہ دونوں برائی میں شریک تھے۔ تو فرمایا اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جو لکڑیاں اٹھائے اپنے گلے میں مونج کی رسی ڈالی ہوئی پھرتی تھی۔ یہ اس کی بیوی جو تھی یہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی، باعزت خاندان کی عورت تھی، بڑے امیر تھے، لیکن کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ کہیں نوکر نہ رکھنا پڑ جائے، ہم اس کو پیسے دینے پڑ جائیں گے، تو اس لیے یہ خود جنگل میں جاتی تھی اور وہاں سے لکڑیاں لے کے آتی۔ ایک تفسیر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے اپنے گلے میں بٹی ہوئی رسی ڈالے ہوئے پھرتی تھی، یعنی جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر اس میں رسی ڈال کر اور اس رسی کو گلے میں ڈال کر آتی تھی۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ جب آگ میں داخل ہوگی تو اس صورت میں وہ اس کے گلے میں وہ بٹی ہوئی رسی ڈالی جائے گی۔ اس کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں، لیکن ہمارا وقت بھی پورا ہو چکا ہے اور ہم نے صرف قرآن کا بس ایک ہی تفسیر ہم نے بیان کرنی ہے، تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ اس سورت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اس پر سوچا نہیں، متکبرانہ انداز سے اس نے یہ جملہ کسا، تو تکبر بہت بری چیز ہے۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق اس صورت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ تکبر عموماً یہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مالدار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال نہیں تھا اس وقت، تو اس نے کیونکہ تکبر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مالداری ہوتی ہے، تو یہ مالدار تھا، اس مالداری کی وجہ سے اس نے تکبر کیا۔ بہت سے لوگوں کو مال ہضم نہیں ہوتا، وہ اس میں آ کر اللہ کی نافرمانیاں، انسانوں کو بھی ذلیل کر دیں اپنے اس مال کے نشے میں۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ مال کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا مال اس کو لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے انسان کو تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ دو سبق ہمیں اور بھی سبق ہیں، لیکن یہ دو سبق ہمیں اس صورت سے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔